اسحاق چاہتا تھا کہ رزاق اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ملا لے اور حاجی الیاس کی دکان کا کسی دن صفایا کر دیا جائے۔ رزاق کے لیے ایسی کوئی بھی کارروائی آسان بات نہیں تھی، مگر بھائی کے اکسانے پر اس کے دل میں بھی بے ایمانی آنے لگی۔ اب دونوں بھائیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کام اتنی صفائی سے کیا جائے کہ برادری میں بدنامی بھی نہ ہو اور کوئی پکڑا بھی نہ جائے، کیونکہ رزاق جانتا تھا کہ اگر وہ یا اس کے بیٹے اس چوری میں پکڑے گئے تو ہمیشہ کے لیے برادری میں ناک کٹ جائے گی اور پنچایت میں الگ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب رزاق کو اپنے بیٹوں کو بھی اپنے ساتھ ملانا تھا۔ اس نے پہلے اپنے بڑے بیٹے رضوان کے سامنے یہ منصوبہ رکھا اور اس کو جلد قائل کر لیا کہ وہ اس ڈکیتی میں شامل ہو جائے اور کسی سے اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ اب اصل مسئلہ عدنان کو اپنے ساتھ شامل کرنے کا تھا۔ ایک دن رزاق نے عدنان کے سامنے اپنا شیطانی منصوبہ رکھ دیا۔ عدنان نے جب اپنے باپ سے یہ سارا منصوبہ سنا تو شروع میں تو اس نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ حاجی الیاس کے گھر میں ایک خوشحال اور مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ جب اس کے بھائی، باپ اور تایا نے کھل کے اس کو آڑے ہاتھوں لیا، خوب تانے دیے، تو عدنان اس شرط پر اس منصوبے میں شامل ہونے پر رضامند ہو گیا کہ اس چوری میں اسے اکیلا نہ پھنسایا جائے۔ ایک دن حاجی الیاس کچھ دیر سے دکان روانہ ہوا۔ اس سے پونا گھنٹہ پہلے عدنان دکان جا چکا تھا۔ جب حاجی الیاس دکان میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کے سونے کے قیمتی زیورات دکان میں موجود نہیں، تجوریاں بھی کھلی پڑی تھی اور عدنان کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ حاجی الیاس بڑا پریشان ہوا اور صدمے کی حالت میں دکان کے اوپر بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے میں گیا تاکہ اوپر کا حال دیکھ سکے۔ اوپر اس نے ایک اور ہی منظر دیکھا۔ عدنان اس کمرے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا منہ سوجا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ حاجی الیاس کے پوچھنے پر عدنان نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ دکان پہنچنے کے بعد ابھی دکان کی صفائی وغیرہ ہی کر رہا تھا کہ اچانک کچھ ڈاکو دکان میں گھس آئے۔ ان کے پاس پستول بھی تھے۔ ان ڈاکوؤں نے اسے مارا پیٹا اور دکان میں رکھے ہوئے سونے کے علاوہ تجوریاں کھلوا کر بھی سارا سونا اپنے ساتھ لے گئے اور جاتے ہوئے اسے بہت ڈرایا دھمکایا اور ہاتھ پیچھے باندھ کر اس کمرے میں ڈال گئے۔ حاجی الیاس کا دماغ چکرا چکا تھا۔ اس کو اپنی دکان میں ہونے والے اس اچانک ڈاکے سے شدید صدمہ ہوا تھا۔ یہ سارا مال اس نے برسوں کی محنت کے بعد اکٹھا کیا تھا۔ خیر، اس نے عدنان کو دلاسا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے بازار میں حاجی کے ہاں پڑنے والے ڈاکے کا شور مچ گیا۔ جب حاجی الیاس کے کچھ رشتہ دار ڈکیتی کا سن کر اس سے ملنے آئے تو انہوں نے عدنان کی کہانی کو انتہائی مشکوک قرار دیا۔ حاجی الیاس نے اپنی برادری کے کہنے پر دل نہ چاہتے ہوئے بھی عدنان کا نام شک کی بنیاد پر FIR میں درج کرا دیا۔ ادھر حاجی الیاس کے دوسرے رشتہ داروں نے اس پر زور دیا کہ یہ کوئی معمولی چوری نہیں، 30 لاکھ روپے کا معاملہ ہے اور یہ کام کسی اور نے نہیں، تمہارے بھانجے نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ پولیس والوں کو بھی یہ لوگ اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس لیے پولیس کے بجائے اس معاملے کو برادری کی پنچایت میں اٹھایا جائے۔ حاجی الیاس کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے اس کے ایک اور بھانجے نے، جو حاجی کے قریب ہی کاروبار کرتا تھا، یہ مشورہ دیا کہ عدنان اور اس کے گھر والوں کے موبائل فون کا ریکارڈ نکلوایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ حاجی الیاس نے چند دنوں میں ہی عدنان، رزاق اور رضوان کے موبائل فون ریکارڈز حاصل کر لیے، جن کے مطابق ڈکیتی والی صبح عدنان نے دکان پہنچ کر اپنے باپ رزاق کو فون کر کے بتایا کہ وہ دکان پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد رزاق نے فوراً اس کی اطلاع اپنے بڑے بیٹے رضوان اور بڑے بھائی اسحاق کو دی۔ یوں تینوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق دکان پر ڈکیتی کا ڈرامہ کیا۔ حاجی الیاس نے جب پنچایت میں اپنی دکان میں ہونے والی ڈکیتی کا مجرم رزاق، اسحاق، عدنان اور رضوان کو قرار دیا تو ان سب نے اس جرم سے صاف انکار کر دیا۔ یہ تمام لوگ بڑی مشکل سے برادری کے دباؤ پر پنچایت میں شریک ہوئے تھے۔ اس پر جب دوسری پنچایت میں حاجی الیاس نے موبائل فون کے تمام ریکارڈز کمیٹی کے سامنے رکھے تو بات صاف ہو گئی۔ اس پر رزاق نے حاجی الیاس سے کہا کہ وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ حاجی الیاس نے اس پر آمادگی ظاہر کی تو رزاق نے حاجی سے اکیلے میں اس ڈکیتی کا اعتراف کیا
اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کچھ دنوں کی مہلت مانگتے ہوئے وعدہ کیا کہ وہ حاجی کا تمام لوٹا ہوا مال جلد واپس کر دے گا، شرط صرف یہ ہے کہ برادری کے سامنے رزاق کی وہ عزت رکھے۔ حاجی نے اپنے بہنوئی کی یہ بات مان لی، کیونکہ رزاق جیسا بھی تھا اس کا بہنوئی تھا اور عدنان کو تو اس نے اپنا بیٹا بنایا تھا۔ پنچایت ختم ہونے کے بعد رزاق، اس کا بھائی اسحاق اور بھانجے اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے شروع میں 12 گرام سونا اور 1 موٹر سائیکل ضرور حاجی الیاس کے سپرد کی۔ اس کے بعد سے ان سب نے اپنی ضمانت قبل از گرفتاری بھی کروا لی اور پولیس سے کچھ ایسا مکمکا کر لیا کہ وہ کسی فوری کارروائی سے گریز کرنے لگی۔ مجھے یقین ہے کہ پولیس والے بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بھی بارمولہ پھر رہا ہے کہ مجھے پولیس کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور جب میں نے پرچہ دیا اس نے پہلے ہی بیل کرا لی، بیفور ریسٹ بیل کرا لی لڑکے کی۔ حاجی الیاس کی بیوی سے جب اس موضوع پر بات کی جاتی ہے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ وہ بار بار صرف ایک ہی بات کہتی ہے کہ عدنان نے ایسا کیوں کیا۔ اس کو میں یہی کہتی ہوں اگر میرا بیٹا ہوتا تو ایسے نہیں کرتا۔ حاجی الیاس کے ساتھ ہی اس کے ایک اور بھانجے کی بھی دکان ہے۔ اس کے مطابق یہ تمام کارروائی عدنان، اس کے باپ رزاق، بھائی رضوان اور تایا اسحاق کی ہے۔ دکان کھولی گئی ہے تو سب سے پہلی کال جو عدنان ہے وہ اپنے باپ کو کرتا ہے کہ میں نے دکان کھول لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باپ جو ہے وہ اپنا جو اس کا بھائی ہے جو عدنان کا تایا اس کو فون کر کے کہتا ہے کہ چلے جائے، اوکے۔ تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ ہم جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ خلاف شہادت گئی تھی، وہ انٹرنل بیل پہ ہیں، بائی مائی آرڈر ہے، پتہ نہیں 18 تاریخ ہے اس ماہ کی، پچھلی تاریخ پہ ڈیفینیٹ ہم نے تو ان کی ضمانت ریجیکٹ کرانی ہے۔ وہ ہمارا بڑا سنگین مقدمہ ہے جیولری کی دکان پہ ہونا۔ تفتیشی افسر کا بیان کچھ بھی ہو، لیکن مسئلہ حاجی الیاس کی اس دہائی کا ہے کہ اسے انصاف ملنے میں اتنی دیر کیوں لگائی جا رہی ہے۔ جب اس نے سارے ثبوت اور شواہد پولیس کو دے دیے ہیں تو وہ ملزمان کے خلاف جلد کارروائی کرنے سے کیوں گریز کر رہی ہے؟ حاجی اپنی لٹی پھٹی دکان میں کبھی کبھی خالی تجوریوں کو کھولتا بند کرتا ہوا، کبھی دکان کے خالی شوکیسوں کو دیکھتا ہوا سوچتا ہے کہ اسے انصاف کب ملے گا۔ اور ایک بات جو اب تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکی ہے وہ یہ ہے کہ عدنان نے محض لالچ میں آ کر اس کے اعتبار کا خون کیوں کیا۔ شبیر کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ واردات دیکھنے کے بعد اب کوئی بھی حاجی الیاس کی طرح کسی اپنے پر اعتماد کر سکے گا؟ شبیر کے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ رزاق والی پارٹی کھلم کھلا حاجی الیاس تک یہ پیغام پہنچا رہی ہے کہ اب وہ چپ ہو کر بیٹھ جائے کیونکہ اسے کچھ بھی ملنے والا نہیں اور پولیس بھی اب ہمارے ساتھ ہے۔ اب بیچارہ حاجی الیاس کیا کرے، جانے اسے انصاف ملے گا بھی یا نہیں۔ دیکھتے رہیے، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، شبیر تو دیکھے گا۔ شبیر